میں ایکچولی آج جو ہے بہت زیادہ اس بارے میں تھوڑا سا ہوں پریشان کہ کل جے یو آئی جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہوئے ان کے منسٹر، اور علیحدہ اس وجہ سے ہوئے کہ اعظم سواتی صاحب کا اور اس وقت کے وزیر مذہبی امور جناب حامد سعید کاظمی صاحب کا آپس میں ایک جھگڑا چل پڑا تھا۔ اس کے بعد سے باتیں یہ ہو رہی تھی کہ غالباً ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر کہ اگر ایم کیو ایم بھی علیحدہ ہو جاتی ہے تو کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوگی، ان ہاؤس کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے۔ لیکن سر ہوا یہ کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کی پریس کانفرنس، اس میں تو انہوں نے انڈیا کچھ اس طرح کا دیا ہے کہ جیسے وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک چلائیں گے۔ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس معاملے میں تو انیشیٹو آپ لوگوں کا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، یا تو تحفظ ناموس رسالت کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان اتنے سنجیدہ ہوتے تو یہ معاملہ تو کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ اسی طرح مہنگائی اور دوسرے ایشوز پر جو اچانک کل سے بات کرنا شروع کی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ 2-3 سال سے اس ساتھ چل رہے ہیں حکومت کے۔ اصل مسئلہ تو اچانک یہ ہوا کہ چلو بہت ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ 2 سٹنگ منسٹرز کے مابین جو ہے وہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ چلا۔ لیکن میں آپ کی اجازت سے، چونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، پرانے، دونوں آپ کی ٹیم بڑی مضبوط ہے، تو آپ کی اجازت سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی حکم ضرور کریں۔ حکم تو نہیں، گزارش ہی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل مجھے کچھ دوستوں نے فون کیا کہ کچھ غزالی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کچھ کل باتیں ہمارے اس گفتگو میں ہوئیں، ہمارے یعنی دنیا میرے آگے پروگرام میں۔ ہاں، یہ دنیا میرے آگے والے پروگرام میں۔ اب وہ کس نے کی، چونکہ میں نے خود تو نہیں سنی تو میں کسی سنی سنائی بات کو آگے تو نہیں بڑھا سکتا، لیکن یہی سنا گیا کہ اس قسم کی کچھ تھوڑی سی نامناسب باتیں۔ تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی امروہہ کے رہنے والے ہیں۔ ٹھیک۔ پاکستان کے بننے کے 13-14 سال پہلے یہاں پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ ٹھیک۔ اور 33-34 میں آنے کے بعد انہوں نے 44 میں یہ ملتان میں جب اپنے ان کے علمی دھاک بیٹھ گئی تو یہاں کے اکابر علماء اور مشائخ نے، کیوں ملتان مدینۃ الاولیاء ہے، صحیح، ان کو اصرار کیا کہ آپ اب انڈیا نہ جائیں اور یہاں ایک مدرسہ کھول دیں۔ اچھا۔ تو انہوں نے مدرسہ کھولا، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم۔ ٹھیک۔ اور ماشاءاللہ ہزاروں ان سے فارغ ہو جانے والے فارغ التحصیل علماء صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض تو ان سے ایسے سینئر علماء فارغ ہوئے کہ جن کے خود ہر ایک کے سینکڑوں شاگرد موجود ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کا آسان زبان میں البیان ترجمہ بھی لکھا، بعض پاروں کی تفسیر لکھی، بعض عنوانات پر اہم کتابیں لکھی، اور بلا تفریق جو بھی علماء ہیں وہ انہیں غزالی دورہ اور راضی زماں کے لقب سے یاد کرتے رہے اور ان کی بڑی خدمات دینی ہیں۔ تو ایک تو میں یہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا کہ وہ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ چاروں میں صاحب اجازت تھے اور چاروں میں لوگوں کو بیعت بھی کرتے تھے۔ روحانی علمی سلسلہ ان کا بڑا مسلم تھا۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے، جمعیت علماء پاکستان کے آپ بانی رہے اور آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ تو میرے خیال میں ایک تو وضاحت مجھے یہ ہے۔ اچھا نہیں حاج صاحب، میں یہاں پہ بالکل آپ کی وضاحت سر آنکھوں پہ، بڑی مہربانی۔ بات یہ ہے کہ پروگرام کے شروع میں مشتاق منہاس ان کا ذکر کر رہے تھے علامہ صاحب کا، جیسے آپ نے فرمایا غزالی دورہ کا، تو میں نے صرف اور صرف نصرت جاوید ایز کو اینکر صرف یہ کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ تاہم
اسحاق خاقوانی صاحب جو کہ سابق وزیر ہیں سر، ریلوے والے، انہوں نے ہمیں، جی ریلوے والے، انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ دلی سے تشریف لائے تھے اور وہاں وہ غالباً حکومت میں ملازم تھے، بلکہ سی آئی ڈی کا لفظ کہا تھا، اور میں نے کہا جی سی آئی ڈی کا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیالات ان کے تھے۔ لیکن یہ بات کہنے کے باوجود حاجی صاحب، ٹو بی فیئر ٹو خاقوانی صاحب نے یہ کہا کہ وہ بہت نیک آدمی تھے، ان کی بہت عزت تھی، لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل پائے، ان کے نام کی وہ جو تقدیس اور جو عزت تھی اس کو کیری آن نہیں کر پائے۔ تو آپ ایک بات اس بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ میں کبھی کسی اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں جرأت نہیں کر سکتا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتا۔ میں تو دیوانہ ہوں بلے شاہ کا، اور قادری سلسلے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو 10-20 سال سے تو نہیں زیادہ عرصے سے جانتا ہوں۔ جی تو بس اسی سے آپ کو خود نظر آنا چاہیے کہ میرے سے اپنے قادری، میرے بلے شاہ کے ماننے والے کی کبھی کوئی توہین نہیں ہوگی۔ باتوں میں اس طرح مسئلہ ہوا تھا۔ اچھا اب آپ فرمائیے، یہ جو ٹاپک پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کر دوں جی کہ جو آپ کے زیر بحث معاملہ کرپشن کا ہے وہ تو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، درست، بالکل اور ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو بھی کرپشن کرے کسی شعبے میں بھی، جی ہاں، حج کو چلو نمبر 1 لے لو، لیکن کسی بھی شعبے میں کرے اس کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حامد سعید کاظمی صاحب کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ کسٹم میں یا کسی جگہ کلرک کا نہیں، انکم ٹیکس کا کہا گیا تھا کہ انکم ٹیکس کا کلرک تھے۔ اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ ہی از بی اے فرسٹ کلاس فرسٹ گولڈ میڈلسٹ، ٹھیک ہے، ہی از ایم اے فرسٹ کلاس فرسٹ گولڈ میڈلسٹ، صحیح، یہ بہترین ادیب بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں۔ سیاسی اختلاف میں ذرا غیر ذمہ دارانہ تبصرے ہو جاتے ہیں، باقی کورٹ اپنا معاملہ خود وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اب آپ حاجی صاحب مجھے ذرا سیاسی آ جائیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان آج یہ تحریک کا پرچم کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ حامد سعید کاظمی صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کی ہے اعظم سواتی وغیرہ نے، اور مقصد اس وجہ سے تھا کہ کاظمی صاحب کا ایک خاص مسلک سے، کل آپ نے سنا ہوگا یقیناً مجھ سے، بحث کروں گا۔ اصل میں معاملہ تو اب اس کو بڑھا دیا گیا مسلک کی لڑائی، ہاں، اور یہ کوئی خاص طور پر فضل الرحمان کا گروپ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہم سے بیٹھ کر تو یہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حکومت سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ مذہبی امور کی وزارت پر ہر صورت میں وہ خود ہی دھرنا دے کے بٹھانا چاہتے ہیں کسی آدمی کو، تو یہ یقیناً ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوٹ پھر کے مختلف لوگوں کے پاس آتی رہے تو کسی ایک عقیدے کے لوگوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور سب کو اپنا حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن حاجی صاحب یہ تو ہوا نا، دیکھیے آج ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں وہ بھی تشریف لائے، حافظ سعید صاحب بھی تھے، چودھری شجاعت صاحب بھی آ گئے، جماعت اسلامی کے منور حسن صاحب بھی تھے وہاں پہ، قاضی حسین احمد صاحب بھی آئے۔ تو اس میں تو یہ ہوگا نا کہ آپ لوگ جو تحریک لے کر چلے تھے وہ تو اب پھر یعنی پس پردہ یا پس پشت نہیں چلی جائے گی حاجی صاحب، یا آپ کو انتظامیہ ہونا پڑے گا پھر تو؟ اصل میں ہم تو اس دیکھیں نا 1985 سے 88 والی اسمبلی کے دوران جی ہاں، تحفظ ناموس رسالت کا بل جب آیا، جی ہاں، میں اس کو زیادہ پبلسٹی کبھی نہیں دی، لیکن نہیں مجھے یاد ہے میں ہم دونوں اسمبلی کور کرتا تھا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جی ہاں، میں نے سب سے پہلے ٹائم پہ جا کر جب بل کو پڑھا تو اس میں سزا عمر قید لکھی تھی۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں یونیورسٹیوں کو پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی میں سیٹ پر گیا، ان کی میں نے دست بوسی کی اور میں نے کہا اس مسئلے کا مجھے حل بتائیے کہ اس میں لکھا ہے عمر قید کی سزا، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی سزا موت ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولانا شاہ تراب اللہ قادری صاحب آئے، ان کی میں نے دست بوسی کی، ان سے میں نے پوچھا، اور پھر ہم نے محدود نہیں رکھا، ہم نے پنڈی اسلام آباد کے سینئر علماء کو بعد میں بلا کر پوچھا اور سب نے مشورہ دیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں اگر کوئی کسی نبی کی شان میں اشارتاً کنایتاً بھی گستاخی کرے تو اس کی سزا موت ہے۔
یہ بل 237 کی اسمبلی نے متفقہ طور پر پاس کیا تھا. اس میں عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، پارسی بھی تھے، عالم بھی تھے، وکیل بھی تھے، غیر عالم. آپ یہ چاہتے ہیں یہ کنٹینیو کریں؟ ہم نے 23 مارچ کا اعلان. حاجی صاحب گزارش یہ ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں ہمیں بریک پر بھی جانا ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. نہیں، میں نے آپ سے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری جو آپ کنکلوڈ کرے. سر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا 1977 میں ایک تحریک چلی، تحریک تھی شروع میں کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی. اس وقت آپ کے بڑے جید رہنما مولانا شاہ احمد نورانی صاحب میرے اوپر بھی بہت شفقت کرتے تھے، وہ ماشاءاللہ بڑے ہی وہ زندہ دل آدمی تھے بڑے. تو انہوں نے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھی اس میں بڑے اس میں متحرک تھے. تو سر ہوا یہ کہ وہ تحریک جو ہے انتخابی دھاندلی تک نہ رہی اور تحریک نظام مصطفیٰ بن گیا، اور اس کا فائدہ اٹھایا ضیاء الحق نے، اور 11 سال کہیں اب اس طرف تو نہیں. اور اس ماشاء اللہ کا سب سے زیادہ نقصان مولانا شاہ احمد نورانی کی جماعت کو پہنچا. آپ اس کے گواہ ہیں اس بات کے. آج جو کراچی میں آپ کی انتخابی سیاست جو ہے وہ نقصان میں آئی ہے، تو اس کی جڑیں اسی مارشل لاء میں ہیں. تو کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ اگر اب بھی اس طرح کی تحریک بنی؟ ہم یہ محسوس کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اب اگر اپنے چند لوگوں کو لگام دے دیں، سلمان تاثیر کو بلا وجہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس سبجیکٹ کے اے بی سی ڈی سے واقف نہیں ہیں. ان کو ڈاکٹر آسیہ کی رہائی کے لیے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، جانا بھی نہیں چاہیے. ان کو سزا ہوئی ہے نا، وہ اپیل کریں، ٹھیک، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں کریں. لیکن اس سارے مراحل کو توڑ کر اگر وہاں جا کر کے بیٹھ جائے گا گورنر، تو ظاہر ہے کہ اس طرح مذہبی طبقوں میں اشتعال پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہ تو اب مولانا فضل الرحمان تو اصل میں سیاسی معاملے کے جوڑ توڑ میں یہ سب اعلان کر رہے ہیں. ہم نے تو لانگ مارچ والا پروگرام جو ہمارا لاہور میں ختم ہوا، تو ہمارے چیئرمین صاحبزادہ حاجی فضل کریم نے اس سلسلے میں 23 مارچ کو کل پاکستان سنی کانفرنس کا اعلان کیا، اور حکومت کو متنبہ کیا کہ اس قانون میں اگر تبدیلی کی کوئی کوشش کی گئی تو اس سے حکومت کو نقصان پہنچے گا، اور سارا ڈیموکریٹک پروسیس کو بھی پورا بیٹھ جائے گا. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ میری وضاحت کے بعد آپ کے اپنے بھی جو کنسرن جو آپ کو کنوے ہوئے وہ یقیناً وہ بھی کوئی ایڈریس ہو گئے ہوں گے. آپ کی بڑی مہربانی.